بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک کی صورتحال رہے پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 11:03 تک کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے بعد جیل منتقل یعنی اسپتال منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ آرڈر آیا ہے کل کہہ لیجیے، یعنی کہ گزشتہ کل تقریباً دوپہر میں کسی وقت کہہ لیجیے تو، اور اس میں لکھا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یعنی اگلے 2 دنوں میں ان کو منتقل کیا جائے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کل دوپہر تک اگر شفٹ نہیں کیا ہاسپٹل تو اس کے بعد ایک ایک لمحہ توہین عدالت شمار ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کیا موڈ ہے، موو کرنا ہے ہاسپٹل شفا میں یا نہیں کرنا ہے؟ کیا واقعی توہین عدالت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کیا واقعی حکومت اس فیصلے سے حیران ہے یا نہیں ہے؟ کیا واقعی اس فیصلے سے حکومت پریشان ہے یا نہیں ہے؟ نون کیا سوچ رہی ہے اور پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ اور ایک ہمارے دوست تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی معلومات اور تجزیہ کیا کہتا ہے۔ آج ایک جو اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ اب درخواست جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اس میں اس کے چیدہ نکات کیا ہیں، یعنی تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ گورنمنٹ دیکھیے ایک ہوتا ہے موقف ٹاک شو میں فلاں کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اگر تو درخواست جمع کرائی اس میں جو نکات ہیں وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ بھئی یہ حکومت وقت کا اس فیصلے پر یہ موقف ہے، یہ آفیشیل موقف یہ سمجھا جائے گا، ورنہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے جناب میری رائے ہے، ذاتی رائے ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ وہ کیا ہے اس نظر ثانی درخواست میں جو کہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے سے دائر کی گئی ہے، اس میں پہلے ایک لمبا چوڑا طریقہ بتایا گیا کہ یہ ہوتا ہے۔ قصہ مختصر ہے، اگر ہم اس کو آسان کرتے ہیں تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہماری رائے میں سپریم کورٹ نے نظر انداز کی ہیں، اور عدالت نے مثال کے طور پر کچھ نکات میں ایک نقطہ یہ ہے جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ عدالت کو کچھ میڈیکل ایکسپرٹس کی اوپینین کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا واقعی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل بھیجا جائے۔ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ سے تو نہیں رابطہ کیا عدالت نے۔ اسی طرح یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو حکم ہے سپریم کورٹ کا یہ اختیار سماعت سے بھی تجاوز کرتا ہے، یعنی اس متعلقہ معزز بینچ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں تھا اس کو سننا، مختلف وجوہات کی بنا پر ان کو یہ سننا ہی نہیں چاہیے تھا، اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے۔ اور کیا کہا ہے کہ فلاں رولز کے تحت کسی بھی قیدی کو جیل سے باہر پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے ایک مخصوص ضابطہ اور مجاز اتھارٹی ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے پورے کو نظر انداز کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ قیدی کا طبی معائنہ پہلے سے باقاعدگی سے سرکاری ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈز کے ذریعے ہونا چاہیے، یہ سب بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ان تمام تر وجوہات کی بنا پر یہ سارا معاملہ ہے۔ اب جو میں نے وہ سوالات اٹھایا کہ کل تک خان صاحب کی منتقلی ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ہوگی تو کیا ہوگا، یہ تو کچھ ہوا ہے خالصتاً ایک عدالتی فیصلہ ہے، لیکن پھر تو یہ تو پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ عدالتیں تو آزاد نہیں ہیں، تو پھر اس کیس میں آزاد ہو گئی ہیں کیا، یا کیا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزوں پر ہم ذرا اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت دیرینہ کارکن بالا سے تعلق ہیں، سینیٹر ہیں، ہم نے بڑے عرصے بعد زحمت انہوں نے فرمائی، میں بہت شکر گزار ہوں۔ جناب ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں PMLN سے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ناصر بٹ صاحب نے جو پہلا نون لیگ کا رد عمل آیا تھا وہ ناصر بٹ صاحب کی طرف سے تھا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازشوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ سو امیجن اے سینیٹر آف PMLN جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز رہے ہیں لندن کے ایام میں، جسٹ وہ ایک جج صاحب کی جو آڈیو والا معاملہ تھا سارا ارشد ملک صاحب کی، اس میں اتنے کلوز رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے، سازش کا آغاز ہو گیا ہے نون لیگ کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف۔ ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وکیل ہیں، اور بڑے عرصے بعد ان کو بھی آج زحمت فرمائی ہے انہوں نے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، نعیم پنچوتا صاحب جو کہ کل عدالت میں موجود تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا نا، اور عمران خان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں آن لیگل افیئرس، اور اس وقت یہی لیگل افیئر سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن ہے، ظاہر ہے ممبر ہیں کور کمیٹی کے، ابھی کور کمیٹی چل بھی رہی ہے، پتہ نہیں ختم ہو گئی یا نہیں چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، نعیم حیدر پنچوتا صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے ہر دل عزیز میرے بھائی جناب منیف فاروق صاحب ہیں۔ منیف صاحب بہت ہی معلومات رکھتے ہیں، پاکستان کے چند باخبر ترین صحافیوں میں سے ہیں اس وقت، اور تو اپنی رائے سیاسی حوالے سے بھی دے پائیں گے، اور منیب بھائی کا چونکہ ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر پائیں گے۔ تو میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ اگر اجازت دیں تو ناصر صاحب پہلے تو اگر یہی بتا دیجئے کہ یہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سازش ہے، آپ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں نے کہا سازش ہے میں اسی پہ کہوں، سازش ہے، سازش ہوئی ہے۔ تو جب ہم اب ریویو میں بھی چلے گئے نا، بات یہ ہے کہ
ریویو کا تو ناصر صاحب سازش سے تعلق نہیں ہے نا، وہ جس کا عدالتی نام فیصلہ ہے. عمران خان. قانونی ماہرین کو لگے کہ اس میں قانونی سکم ہے تو وہ ریویو کر دیتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے آپ کا عدالت سے. لیکن ہر آدمی جو عدالت میں کسی پٹیشن پہ ریویو داخل کرتا ہے وہ عدالت کے فیصلے کو سازش تو نہیں سمجھ رہا ہوتا نا. نہیں آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں سازش میں بتاتا ہوں، سازش یہ ہے کہ یہ اچانک انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا، میں کئی چیزیں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہوئی اور سازش اب بے نقاب ہونے لگی ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ سازشی جو ہوتے ہیں، دیکھیں جب بھی پاکستان میں آپ کو بتاؤں، میں میاں نواز شریف صاحب کا اس لیے ذکر کرنے لگا ہوں کہ جب 2018 میں میاں نواز شریف صاحب تھے، ملک اچھا بھلا چل رہا تھا، ایک پاناما کیس چلا، یہ سڑکوں پہ نکلے، کچھ نہیں ہوا. پھر ایک آصف سعید کھوسا جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا میرے پاس کیس لاؤ میں یہ دیکھتا ہوں. وہ بھی سازش وہیں سے شروع ہوئی. پھر کیا ہوا، اس میں بھی کچھ نہیں ملا. جب اس میں کچھ نہیں ملا تو وہ کہنے لگے اچھا آپ نے تو بیٹے سے تنخواہ جو لی ہے وہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، وہ بنتی تھی آپ نے شو نہیں کی اور آپ فار لائف ڈسکوالیفائی ہیں. اور مجھے بتائیں جب میاں صاحب اس وقت پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ جب دھرنے آ کے دیتے تھے تو آپ کو پتا تھا نا کہ دھرنوں کے پیچھے کوئی آئے، لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا تھا. پھر ہر چیز اوپن ہو گئی، دھرنوں کے پیچھے کون تھا، کیا ہوا، تو ابھی اسی طرح چلتا ہے. اسی کا ایکشن ریپلے ہو رہا ہے. بندہ ہے نا، میں بتانے لگا ہوں. دیکھیں اس کا خمیر جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا. میں نے پہلے بھی کہا وہ جس جگہ 3 سال سے آگے پیچھے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا تھا اس کو وہاں تک اس کی رسائی ہوئی، اس نے اپنا کام دکھایا. اور یہ میں بتاؤں کہ یہ تو جو ہے نا، میں نے پہلے ہی آ کے کہا، کل مجھے نے کہا، میں نے کہا یہ سازش ہو گئی ہے، لیکن سازشی جو ہے نا میاں نواز شریف کو، پھر میاں نواز شریف کی حکومت ہے نا، پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، تو میاں صاحب نے بنایا ہے. پنجاب میں حکومت ہے تو مریم صاحبہ نے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہیں. تو ملک جب بھی بہتر ہونے لگا، آپ ہسٹری دیکھ لیں تو اس طرح کا یہ جو ایک بندہ جیل میں ہے وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے. یہ 3 سال سے ہر قسم کی کوشش کرتے رہے. تو یہ سازش ہے، اور سازش کے پیچھے عمران خان صاحب ہے جن تک 10 مہینے تک کوئی رسائی نہیں تھی، جن سے کوئی ہیومن کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا 10 مہینے سے، انہوں نے سازش کروائی ہے جیل میں بیٹھے. نہیں میری بات سنیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی بتا دیتا ہوں. یہ جب ہم نے کہا تھا نا یہ جیل سے ہی نہیں، سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پکڑا گیا کچھ عرصہ پہلے. جی کہ نہیں پکڑا گیا، یہ جیل میں تھا. نہیں وہ تھا نا، پکڑا گیا نا، ملا ہوا تھا نا ساتھ کہ نہیں ملا تھا، وہ پکڑا گیا، اس چیزیں برآمد ہو گئی. اب یہ بھی جو ہوا یہ ہمیشہ اسی طرح آئے گا، اور اس نے وہی طریقہ اپنایا. یہ کوئی کام میں آپ کو بتاؤں کہ جائز طریقے سے نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے، ان کو پتہ چل گیا، لوگ نہیں آئے، کچھ نہیں آئے، وہ جو اندر بیٹھے وہ ایک ہی سازش پہ لگا ہوا تھا. میں کسی طرح کوئی مل لوں، کسی سے بات کر لوں، میرا راستہ کہیں سے نکل آئے، اسے راستہ نکالنے کی. پاکستان میں جن کو طاقتور عناصر سمجھا جاتا ہے وہ شامل ہیں اس میں. دیکھیں ادھر سے بھی کوئی اندر سے کوئی بندہ ہوتا ہے. تو میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آصف منیر صاحب ماشاءاللہ جس جگہ وہ پاکستان کو لے کے چلے گئے، ان کو کیا ضرورت ہے اس کی. انہوں نے پاکستان کو عسکری قیادت کتنی مضبوط ہے عسکری طور پر. اور میرے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگوں کے ساتھ اب دنیا کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، ہماری فارن پالیسی کیا ہے. ہمیں کسی کی یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ ہمیں کچھ ڈر تھا یا کوئی چیز تھا یا ہم کو انڈر پریشر تھے. تو کون کر رہا ہے سازش کہ اب میرا کیا ہوگا، اب تو پاکستان بھی ٹھیک ہو گیا. جی کون کر رہا ہے سازش؟ جو سازش کر رہے ہیں نا وہ آپ کے سامنے بھی، میں یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کچھ دن انتظار کریں. دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی یہ جو آرڈر ہوا تھا نا عدالت سے کہ اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجیں، بورڈ بنتا، یہ ہاسپٹل جاتا، پھر ہاسپٹل کے بعد یہ بنی گالا جاتا. اب ایسا نہیں ہوگا. اور نہیں، آپ تو دیکھیں نا، اب جب یہ ان کا ہاسپٹل جو انہوں نے چوز کیا تھا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی جا سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. قانون آپ کہہ رہے ہیں ہم ہاسپٹل ہی نہیں بھیجیں گے تو ہاسپٹل جا کے بنی گالا کیسے جائیں گے؟ ہاسپٹل نہیں شفٹ کریں گے. جب ہاسپٹل جائے گا، ایک بورڈ بنے گا تو وہ کہے گا جی اس کا علاج تو جیل میں واپس نہیں ہو سکتا، آپ اس کو بنی گالا بھیج دیں، کیونکہ بنی گالا رہ کے علاج بھی ٹھیک ہوگا اور وہ انزائٹی بھی اس کی ختم ہو جائے گی. یہ جو کہہ رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو ہاسپٹل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ناصر بٹ صاحب آپ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟
آپ ہاسپٹل بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا منو آرڈر جو ہے وہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس پہ چلے گئے ہیں کہ ریویو کرنے کے لیے، کل اگر وہ عدالت اس میں کچھ دیکھتی ہے، کچھ فیصلہ جو بھی عدالت کرتی ہے، حکومت اس کو ماننے کی، اس کا علاج میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ حکومت نے کبھی آج تک کی ہے۔ اگر کل دوپہر تک اس پٹیشن میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تو پھر آپ، چونکہ عدالت نے کہا تھا نا 2 دن میں بھیج دیجیے گا ہاسپٹل، تو آپ بھیج دیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ کل 2 دن پورا ہو رہے ہیں۔ اپنی جو خدشات تھے وہ عدالت میں جمع ہو گئے ہیں، کل اس کا عدالت فیصلہ کرے گی، جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ جو بھی عدلیہ آزاد ہے، ذرا ان سے یہ بھی پوچھیں کہ عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں، یہ عدلیہ آپ بتائیں ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ان سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں آزاد ہے، ان سے پوچھیں، یہ 3 سال آپ کہہ رہے سازش کا شکار ہوئی، یہ 3 سال سے گالیاں دے رہے۔ سازش دیکھیں نا، یہ ان کا ریکارڈ دیکھیں نا، وہ ثاقب نثار، وہ آپ کہہ رہے آزاد بھی ہے اور سازش کا شکار بھی، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی نا، یا آزاد ہے یا سازش کے زیر اثر ہے۔ دیکھیں اگر کچھ میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ سازش میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف ہوئی ہے، جو انشاءاللہ بے نقاب ہو جائے گی، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ نعیم بن چوتھا صاحب، پھر میں منیم بھائی آپ کے پاس آتا ہوں، آج ہم کریں گے اس پہ بات کرنی ہے۔ یہ نہیں، میں پہلے تو مجھے بتائیں، یہ چونکہ آپ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، ظاہر پی ٹی آئی کی سائڈ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے ناصر بٹ صاحب کی جماعت نے، اس کو نمبر الاٹ ہو گیا ہے اور یہ لگ گئی ہے کل کہ نہیں ہے، کیا ہے آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا؟ دیکھیے بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا بادامی صاحب۔ بات یہ ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کس قدر یہ بکھلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میرے بھی نہیں ڈالیں بھائی، میں چھوٹا آدمی ہوں، آپ بڑے لوگ ہیں سارے، ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جی، کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کو باہر نکلنے کی، جلسے کرنے کی، الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، ضمانت مل گئی ہے، رہائی ہو گئی ہے۔ ایک میڈیکل بنیادوں پر شفٹ کرنے کے اوپر ان کا حال چیک کر لیں، تو جب رہائی ہوگی تو تب آپ ان کا حال دیکھیے گا کہ ان کا حال کیا ہے۔ نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ ناصر بٹ صاحب میرے ساتھ ڈان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آئی تھنک سو 2 دن پہلے۔ اچھا، تو جب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے اگر درخواست دیتے ہیں کہ انہیں شفٹ کیا جائے بنی گالہ، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر عدالت اجازت دیتی ہے۔ جو ہی فیصلہ آیا خالی گھر تو دور ایک ہاسپٹل کے اندر شفٹ کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی سازش ہو گئی ہے۔ بھائی ہاسپٹل میں شفٹ ہونا، علاج کرانا، یہ کون سی سازش ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے اچھا آپ کہہ رہے ناصر بٹ صاحب اس پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بنی گالہ بھی جانے کا عدالت کہہ دے گی تو ہم بھیج دیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر عدالت بھیجتی ہے، ان سے پوچھ لیجئے، اور پھر میں دوبارہ سازش کی بو نہیں آئی ہوگی نا ناصر کیا بھائی، یہ شفٹ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ہاں اچھا پٹیشن کا نمبر الاٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے تو بتا دیں ذرا، میں نہیں معلوم مجھے ان کی نظر ثانی۔ نہیں دیکھیں، ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق نمبر ابھی الاٹ نہیں ہوا، لیکن جو ہے کل 2 بجے تک عدالت کے فیصلے کا جو ٹائم ہے وہ ہے کہ اس کے درمیان جو ہے ایگزیکیوٹ کر لیں اس آرڈر کو۔ اگر 2 بجے تک ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تو ابھی ہمارا بھی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام تر فیصلے کو غور کیا گیا اور عدالت کے اس فیصلے کو سراہا گیا کہ ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے، تو انہوں نے فیصلہ دیا اور ہم سراہتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ہم بالکل تیاری کے ساتھ جائیں گے، توہین عدالت کی درخواست لے کر بھی توہین عدالت کے لیے رجوع کیا جائے گا اگر یہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، اور عدالت سے ہم مطالبہ رکھیں گے کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر عمل کروائیں اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ کور کمیٹی نے طے کر لیا ہے کہ کل ہی اگر منتقل نہیں کیا 48 گھنٹے، کل دوپہر 2 بجے کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو آپ کل ہی توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی کل ہی بالکل ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز تمام جتنے بھی ہمارے سینیٹرز ہیں وہ تمام کے تمام بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عدالت کے سامنے صدا رکھیں گے کہ ہم سارے لوگ آئے کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی زندگی کا معاملہ ہے، اس پہ آپ نے جیسے بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے فیصلہ دیا جو کہ قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا حق تھا، تو وہ حق کو آگے بڑھاتے ہوئے ایگزیکیوٹ کرائیے۔ دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں کل اعظم نذیر تاڑ صاحب بیان دے رہے تھے کہ جی سرکاری ہاسپٹل کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں شفٹ نہیں کیا جا سکتا، تو لندن والا ہسپتال جو تھا وہ کیا سرکاری ہاسپٹل تھا یا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا؟ میں نے ان سے پوچھا تھا ایسا اقبال صاحب سے، نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی سزا دی گئی تھی، معطل ہونے کے بعد ان کو لندن بھیجا گیا تھا۔ خان صاحب کی سزا جاری ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ نواز شریف کی سزا معطل نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب قید کے اندر تھے اور
نواز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے جب ان کو 6 ہفتے کی ضمانت دی، اس کے بعد انہیں جو ہے جاتی عمرہ بھجوایا گیا اور وہاں آئی سی یو قائم، اور جو ریکمنڈیشن دی تھی نا یہ کہ ان کو جاتی عمرہ بھجوایا جائے، وہ نواز شریف صاحب کی جو شریف ہاسپٹل کی ٹیم تھی ان کی ریکمنڈیشن تھی. اب مجھے یہ یہاں پر بتائیں 6 نومبر 2019 کی خبر ہے، نواز شریف شفٹڈ ٹو جاتی عمرہ آفٹر آئی سی یو سیٹ اپ ایٹ ہوم. 6 نومبر 2019. بالکل جی. تو یہ بتائیں کہ جو ہمارے حوالے سے یعنی خان صاحب کے حوالے سے بورڈ بنا، کیا وہاں ان کے ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن لی گئی؟ آپ کے سامنے میں ڈاکٹر عاصم کا بیان ویڈیو لنک بھیج دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ وہاں پر ہیں، تمام ایکوپمنٹ وہاں پر ہے، تو ان کا پراپر ٹریٹمنٹ وہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری ریکمنڈیشنز ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر نے ریکمنڈیشنز دی. آپ کا بورڈ آپ کی مرضی کا بنایا ہوا اور آپ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس نے عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر لاپرواہی کی، اور اسی کا جو سارا آگے ریزلٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ میں ناصر صاحب سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ نے نہیں بھائی آپ یہ بتائیں عدالت آزاد ہے کہ نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. اس فیصلے کو ہم خوشائن کہتے ہیں. جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے وہ بینچ آزاد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک فیصلے کی حد تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدالت جو ہے نیکسٹ ایک فیصلے کی آزاد ہوگی یا انہیں ججز کا پوچھ رہا ہوں. اس فیصلے کے بعد بطور مجموعی تبصرہ کرنے نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ آزاد ہے، ہر پریشر سے آزاد ہونے فیصلہ دیا. اس کے بعد آزادی سے فیصلے کرنے چاہیے. جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگانے چاہیے، ان کو انصاف فراہم کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہم آج بھی ڈیل اور ڈھیل لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے دباؤ کی کوشش کی گئی ہوگی لیکن بینچ نے مسترد کر دیا دباؤ، آپ کی ریڈنگ یہ ہے؟ بالکل یہی ریڈنگ ہے، اور ابھی بھی کوشش کی جائے گی. کیونکہ دیکھیں جیسے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی، اس کے اندر یہی رکھا گیا کہ حکومت کے تمام معاملات انڈر کر دیے جائیں عدلیہ کے، کہ جس جج کو ٹرانسفر کرنا ہو آسان ہو. تو اب اس طریقے سے ایک پریشر ڈالا جائے گا جو کہ اعظم وزیر تاڑ کے بیان سے نظر آ گیا. تو اس کا مطلب ہینڈ پک ججز والا معاملہ نہیں ہے کیا؟ چونکہ جو ساتھ رفیق کہہ رہے تھے کہ 26 کے بعد تو سارے ججز ان کے گھر کی بات ہے اور جو چاہے کروا لیں. آپ کہہ رہے ہیں ججز نے پریشر مسترد؟ جی بالکل، آپ دیکھیے گا کہ ہوتا ہے ان ججز کے ساتھ. آپ کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک جج نے 3 حلقوں کا فیصلہ کھلوانے کی بات کی تھی، طارق جہانگیری نے، تو پھر انہیں گھر بھجوا دیا گیا تھا. اعجاز الحسن احسن کے ساتھ کیا ہوا، نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ججز کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے لیٹر لکھا تھا. ٹھیک ہے منیب بھائی، پہلے تو بتائیں سر ایز اے لائر کہ یہ ابھی فیصلے پر نظر ثانی دائر ہو گئی، جو کہ کل اگر 48 گھنٹے جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ تب تک اگر نظر ثانی والی درخواست انٹرٹین نہیں ہوتی تو بہرحال اگلے 48 گھنٹوں میں، یعنی کہ اگلے 48 نہیں، فیصلہ آنے سے لے کے 48 گھنٹوں کے اندر اگر خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا جاتا تو بہرحال عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور توہین عدالت کا کیس بن سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف. یہ ٹھیک ہے کہنا ٹیکنیکلی لیگلی؟ بہت شکریہ بدامی صاحب آپ کا سر. اور آپ کیونکہ بھائی ہیں اور آپ، میں اگر یہ کہوں کہ گن پوائنٹ پہ بھی پروگرام کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، یہ خاصا آپ میں ہے. سر میں آپ بہت جی اب گزارش یہ ہے کہ آج کل اتراتے پھرتے ہیں کہ بھائی منیب فاروق ہمارا بھائی ہے، اس وجہ سے ہماری بڑی ٹور ہے شہر میں. آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل بس میرے تے نہ رہنا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ آج یہ جو نمبر نہیں لگا نا، یہ بھی یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی کسی وجہ سے نہیں لگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس نمبر لگا نہیں، حکومت کی چلی نہیں، انہوں نے نمبر خود نہیں لگوایا. اور یہ میں تجزیہ نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے خود نہیں لگوایا نمبر. ٹھیک ہے. دوسری بات نہ لگوانے کا تو ان کو نقصان نہیں ہوا. اگر نمبر لگ جاتا تو شاید ایک بہانہ ہوتا کہ جی نظر ثانی کا فیصلہ آ جائے پھر موو کریں گے. یہ وہ بات وہی ہے نا، وہ رات کو سوچ لیا، صبح دائر کر دی، پھر دائر کرنے کے بعد یہ سوچ میں کہ اچھا جی نمبر لگا، اچھا جی ابھی روک لے، نمبر نہ لگوائے، اچھا جی کل دیکھتے ہیں. وہ ابھی آگے پیچھے ہی ہو رہا ہے. دوپہر تک ارادے یہ تھے کہ جی نہیں بالکل وہ پرائیویٹ اسپتال والا نہیں ٹھیک، یہ تو قانون کے میڈیکل مینول کے خلاف ہے سرکاری. اب شام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ یہ چل رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسپتال ہے، پھر اس میں کہاں کیسے کریں گے، کیا کریں گے، وائلیشن نہ ہو، یہ نہ ہو. کنسرنز ہیں، جینوئن کنسرنز ہو سکتے ہیں حکومت کے. میں حکومت میں نہیں ہوں، لیکن وہ مطلب یہ معاملہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. دوپہر تک تو یہ تھا کہ جو مجھے اندازہ ہو رہا تھا وہ یہ کہ یہ کسی سرکاری اسپتال میں ایونچولی چاہیں گے کہ خان صاحب کو لے جایا جائے. میڈیکل بورڈ بے شک یا
डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर ली जाए कि वो जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल या शिफा के, उनके ऊपर एक पैनल आ जाए और वहां पर वो उनका इलाज कर दे। Okay. बट ये एक सिचुएशन होती है ना फ्लूइड, तो ये बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है इस वक्त। और ये मैं मूव आपको कर देंगे बता कल दूं दोपहर कि 2 तक या नहीं? आपकी क्या मालूमात या तज्जिया है मुनीब भाई? ये बदामी साहब, अगर मैं इस वक्त आपको ये कहूं कि ये ना बस दिमागी लहरों के ऊपर मामला चला गया है कि अगर आज रिव्यू सुबह फाइल हो गया, आपने कर दिया, अव्वल तो वो भी एक बड़ी वीक ग्राउंड होता है कि आप एक अबूरी हुक्म के ऊपर जाके रिव्यू फाइल कर दें, क्योंकि पार्ट हर्ड है, अभी कौन सा को फाइनल ऑर्डर आया हुआ है। लेकिन चले आपने कर दिया, आप ऑर्डर मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट वहां बिल्कुल जाती है। और ये गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट कि मैनेज, हमें से मैं ये कोई इतना इशू नहीं है, दे वर टेकन बाय सरप्राइज बट दे विल मैनेज इट। नंबर 2, जो ओनली गवर्नमेंट पाकिस्तान और तहरीक एस्टैब्लिशमेंट इंसाफ आल्सो वाज टेकन बाय सरप्राइज। फिर अपना नंबर 2 बताइएगा। यू थिंक एस्टैब्लिशमेंट आल्सो सरप्राइज? जब जारी बात है, हर कोई सरप्राइज होगा बदामी साहब, आप बस थोड़ी को बहुता जाना कीजिए। नहीं, एक होता है ना कि गवर्नमेंट ये समझ रही हो कि यार ये हमारे साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया, ये कहीं एस्टैब्लिशमेंट का नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये मैं नासिर भट्ट साहब बिल्कुल के clear बता तशफ़्फ़ी दूं। क़ल्ब के लिए सवाल कर रहा हूँ। जी नासिर भट्ट साहब क्योंकि बहुत मुखलिस है मियां नवाज शरीफ साहब से, इसलिए वो बहुत सेंसिटिव भी हैं, तो मुझे लगता है कि उसी हसासियत में शायद वो बहुत ज्यादा उनको महसूस हो गई ये बात। अच्छा। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ खबर के तौर पर, उन किसी को तसल्ली हो, किसी को प्रॉब्लम हो, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता कि इस कल वाले एपिसोड का जो अदालत के अंदर हुआ है, इसका किसी 28वीं तरमीम से, किसी नए सूबे बनने वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही इसके अंदर कोई कहा गया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि इनको जरा एक चेहरा करवाएं, ताकि इनको पता लगे कि अगर भाई आप खान साहब को अस्पताल लाया जा सकता है तो उनको बली गाना भी लाया जा सकता है। बदकिस्मती से अभी तक वही पॉलिसी है खान साहब के हवाले से जो पहले थी, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ। which means कि जो मेडिकल बोर्ड बनेगा, इवन इफ ही इज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, तो एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, और मिसाल खान साहब की मर्जी का मेडिकल बोर्ड बन गया, अदालत के हुक्म के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बन गया, और उस मेडिकल बोर्ड ने कहा, फॉर एग्जांपल 22 दिन बाद कहा, 16 दिन बाद कहा कि नाउ ही इज फिट इनफ और अब इनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो अगले दिन ही विल बी बैक टू अडियाला। एब्सोल्युटली। ये अभी जो जोर है ना जी, वो एक तो ये था, मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत ही जो कोर लोग हैं, कुछ बहुत काबिल एहतराम। मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि मैंने जब इसको थोड़ा सा सर्कल बैक किया बहुत सारे लोगों के पास, तो मुझे अंदाजा हुआ कि दे वर आल्सो इन द लूप, और वो मसला वही था जो देखिए, कल हमारे जितने रिपोर्टर हजरात हैं बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल ठीक उन्होंने रिपोर्टिंग की, लेकिन एक तासुर कल सुबह ये उभरा था कि शायद अगली तारीख तक, यानी 16 तारीख तक खान साहब को अदालत ने कहा है कि ये हॉस्पिटलाइज्ड ही रहेंगे। जी, बाकायदा रिपोर्ट हुआ, बहुत सीनियर लोगों ने भी कहा कि अगला 1 महीना तो अब खान साहब जेल में, हॉस्पिटल ही है, क्योंकि अदालत ने कहा कि 16 अगली समात तक हॉस्पिटल। ऐसा कोई लिखा हुआ तो नहीं है ना? एग्जैक्टली। अब उससे नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। और दूसरी बात यह है, देखिए, ऑल्दो मैं पर्सनली समझता हूँ हैसियत एक आम पाकिस्तानी के, क्योंकि खान साहब की तबीयत खराब है, मुझे यह था कि अगर अदालत ये लिख देती तो शायद खान साहब के लिए अच्छा होता कि चलो एक दफा तसल्ली से उनका सारा इलाज हो जाता और वो सारे अपने मामलात को दिखा लेते हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन सिंस अदालत ने ये नहीं लिखा, और इसी के ऊपर डिस्क्रिपेंसी थी कि जो रिपोर्ट हुआ है वो ये हुआ है, या उससे तासुर ये बना है कि खान साहब 1 महीने के लिए अस्पताल में है, वेयर एज जो ऑर्डर है वो ये है कि 2 दिन के अंदर आप उन्हें भेजें। सही है। और उसके बाद उनको चेकअप और ट्रीटमेंट ये उनका होगा। दैट कुड टेक कपल ऑफ डेज, दैट कुड टेक 2 वीक्स, वो कोई नोबडी नोज के वो क्या है, फैमिली विल बेयर द एक्सपेंसेस। अब सवाल ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि खान साहब जब तशरीफ लाएंगे तो और मैं समझता हूं कि हम सब की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि उनके मर्जी के अस्पताल में वो आए और शिफाई आ जाए। सही है। अगर गवर्नमेंट उन्हें ले आती है तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल बोर्ड होगा वो सारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स होंगे, लेकिन दोनों अतराफ से उनके ऊपर दबाव होगा बदामी साहब, ये मैं आपको बता दूं, उन पे दबाव होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से या फैमिली ये चाहेगी कि जी जितना लंबा खान साहब को रखा जा सकता है हॉस्पिटल में वो रखे। सही है। और हुकूमत की तरफ से ये होगा जी कि ठीक है ये आए हैं, ये एग्जामिनेशन करें, मतलब एंजियोग्राफी करनी है तो डजंट टेक दैट लॉन्ग, मेडिकल टेस्ट करने हैं, ऑप्टोमोलॉजिस्ट को दिखाना है, ये करना है, दैट यू कैन वॉक ऑल अराउंड विद इन कपल ऑफ डेज, आई वुड से। अगर
اور وہ that's not something that takes weeks or months. So اگر تو یہ دونوں ان بیچارے ڈاکٹرز کو بھی میں ان کا I can only empathize with them, وہ جو بھی آنریبل لوگ ہوں گے ان پر بہت دباؤ پڑے گا. یہ میں بالکل آپ کو کنفرم مطلب یہ میری اسیسمنٹ ہے, کیونکہ آپ کو بیکاز وی ہیو اے پریسیڈنٹ. بادامی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈاکٹرز کچھ گئے تھے بیچارے ماضی میں جنہوں نے خان صاحب کا پمز میں علاج کیا تھا, انہوں نے خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹروں کو کہا, شوکت خانت میں گلے کیے کہ یار ہم تو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں, ہمارے نام لے لے کے تو ہمیں کتنا انہوں نے خوار کیا سوشل میڈیا پہ. تو یہ آپ نے اپنی پوری فیکٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اب یہ ناصر صاحب یہ بتائیں, یہ نعیم منجوزہ صاحب کا ایک معصومانہ سوال ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کی مثال دے دی کہ دیکھیے جیل میں تھے, ان کی مرضی کا ڈاکٹر ان کو ملا, مرضی کے ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں ان حال ابھی لندن کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو بات کی بات ہے, یہ کر دیا جائے تو ان کو اپنے گھر میں آئی سی یو سیٹ اپ کر لیا. یہ فیسلٹی خان صاحب کو ملے تو کیا غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر فیصل, ڈاکٹر ایکس, اور ڈاکٹر فیصل کہتا ہے کہ شفا ہاسپٹل. تو اس میں کیا پرابلم ہے, اس میں کیا غلط ہے؟ میاں صاحب کو ایگزیکٹلی یہی تو ملا ہے. تو نعیم پنجوتا صاحب کے سوال کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ نعیم پنجوتا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. جب میاں صاحب کو شفٹ کیا گیا تھا اسلام آباد, وہ کمپلیکس ہاسپٹل تھا اگر آپ کو یاد ہو, وہاں کو شفٹ کیا گیا تھا کچھ دن کے لیے. اگر یہ ان کو یاد نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں. جب وہ میاں صاحب کو جب ادھر لاہور جیل سے ادھر اپنے گھر شفٹ کیا گیا تھا, تو وہ ان کے لیے تھا کہ میاں صاحب کو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا علاج یہاں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن گھر سپریم کورٹ کے نے ان کو وہاں 3 ہفتوں کے لیے وہاں شفٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر ان کو جیل جانا تھا اور وہ جیل چلے گئے تھے. لیکن یہاں یہ صورتحال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں شفا ہاسپٹل بھیجا, 3 ہفتوں کے لیے بھی نہیں بھیجا ہے, ہوتا ہے ڈاکٹر کے 3 دن بعد جیل, تو واپس جیل چلے جائیں گے. ہاں جی, اسی طرح سپریم کورٹ نے خان صاحب کے لیے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 ہفتوں کے لیے بھیجیں, تو خان صاحب کو بھی یہی کہا سپریم کورٹ نے کہ شفا ہاسپٹل بھیج دیں. تمہیں کیا غلط ہے؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کمپلیکس, ان کو سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا, پرائیویٹ ہاسپٹل میں کون جاتا ہے؟ پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہوں نے اپنی ساری مرضی کرنی ہے, پھر اپنی اجازت نہیں دیتا, تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو اگر کمپلیکس میں کسی سرکاری ہاسپٹل میں بھیج دیا جاتا, وہاں ان کا 2 دن علاج ہوتا, ٹیسٹ ہوتے, اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ طریقہ کار اپنایا گیا. پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے ناصر صاحب, میڈیکل بورڈ تو وہی ہے نا جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, ڈاکٹر فلاں ہوں گے, یہ والی بہن ہوں گی, اور ان امراض کے ماہرین ڈاکٹرز ہوں گے. تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے کیسے ٹیمپر ہو جائے گا یہ کیس؟ یہ تھوڑی ہے کہ خان صاحب اپنے گھر سے خان صاحب 10 بندے نامزد کریں گے کہ ان کو ڈالو میڈیکل بورڈ میں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سرکاری ہاسپٹل میں جا کے بورڈ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو خان صاحب نے بنایا یا سپریم کورٹ نے بنایا. ایک چیز اگر مجھے بتائیں, دونوں میں فرق ہے. سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہاں 2 دن ٹیسٹ ہوتے ہیں, 3 دن ہوتے ہیں, بورڈ جو فیصلہ کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ پلاننگ تھی, بورڈ یہی فیصلہ کرتا ہے ان کو بھیج دیں ادھر بندی گالا. اگر ایسا ہی ہے, لیکن میں بتاتا ہوں نا, یہ ایسے ہی کرتے. ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا نا کچھ کیا ہو رہا ہے, پھر ہم ریویو میں چلے گئے. اگر سپریم کورٹ کل کہتا ہے نہیں, ہم نے جو فیصلہ کیا وہی کریں, آپ کے جتنے تحفظات ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ حکومت وہاں بھیج دے گی. لیکن اپنے تحفظات ہیں, اس میں بالکل سپریم کورٹ کا اگر ڈیسیژن لیتا ہے جو بھی, تو ہم اس پہ اور اگر آپ نے شفا بھیج دیا اور پھر وہی ہوا ناصر صاحب, آپ کا ڈر ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اب بنی گالا جانا چاہیے, تو پھر آپ وہاں بھی بھیج دیں گے. تو پھر میں تو کہتا ہوں درخواست دے دے پہلے ہی. وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے نا کپتان, اب اس نے اگر بنی گالا جانا ہے اور اس نے ساری چیزیں مینیج کر لی ہیں تو چلا جائے, درخواست دے کے چلے جائے. لیکن یہ جو اس نے طریقہ اختیار کیا, میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں اگر ہمارا ریویو کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن کل اگر فیصلہ یہی کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے یہ یقین ہے کہ عدلیہ کا جو حکم ہے حکومت مانے گی ان کو اس. اچھا, اور ناصر بٹ صاحب آپ کا تجزیہ ہے, آپ کی رائے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ کو اطلاع ہے کہ سازش ہے, سازش کرنے والوں کا ہی پتا ہے, آپ کو سب پتا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اب شفا سے بنی گالا جائیں گے یا واپس اڈیالہ جائیں گے؟ یہ نہیں, یہ اس کے بعد بنی گالا جانے کے لیے سارا کچھ ہوا ہے, اور آپ بنی گالا جائے گا, آگے جائے گا. خان صاحب کا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ نہیں ہے بنی گالا ہے آپ کی اطلاع میں؟ خان صاحب کو سمجھ آ گئی 3 سال بعد کہ یہ مجھے وہ جو ڈٹ کے کھڑا کر یہ کہتا تھا. کوئی بھی آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب میاں نواز شریف صاحب کو مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ ظاہر اڈیالہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں.
آپ کو بھی یعنی نہیں میں بتاؤں نہیں اگر دیکھیں نا اگر اس نے تان لی یہی ہے کہ اسی راستے پہ اس نے جانا ہے بنی گالا تو چلا جائے, لیکن قوم کو تو پتا ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہ سازش ہو رہی ہے ساری. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا تھا یہ بیمار ہو آپ جائے, پہلے سے قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ اب اڈیالہ کے بجائے بنی گالا جائیں گے اور میری قوم کے لوگوں یہ سازش ہے. ویسے ناصر صاحب آپ کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد اس حوالے سے؟ کس بات پہ جی؟ یہ اس فیصلے میں دیکھیں یہ میں جو اپنی رائے دے رہا ہوں, میں نے جو حالات دیکھے ہیں یہ پہلے بھی ہوا, یہ انہوں نے دیکھے. نواز شریف صاحب اس کو سازش ہی سمجھتے ہیں کیا؟ انہوں نے دیکھیں نہیں یہ تو میرا اپنا ہے, میں نے جو ادھر دیکھا ہے چیزیں دیکھی میں اس کے بعد فوراً کل ہی میں نے یہ بات کر دی. دیکھیں آج میری بات میں یہ چیز تو نکلی نا کہ ریویو میں چلے گی حکومت, انہوں نے دیکھا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش تھی, یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ کو لیکن یہ نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ سازش ہے یا نہیں؟ اب مجھے نہیں پتا, نہیں میاں صاحب کو تو اس چیز کا نہیں پتا, میں نے جو دیکھا میں اپنا ان کو تو بتایا ان کے خلاف ہو رہی ہے, ان کو نہیں بتا رہے غلط زیادتی ہے. اس کا جو قائد محترم کے ساتھ زیادتی ہے, ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور آپ ان کا دیرینہ کارکن ناصر ان کو بتا ہی نہیں رہا کہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی ہے. نہیں مجھے میں دیکھے نا پہلے بھی سازش ہوئی, ملک ارشد نے کیا کہا تھا, انہوں نے جج میں نے کیے تھے نا, پھر بھی سازش ہوئی. یہ جب وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا اپنا اس کا جو تھا ISI کا سربراہ, اس نے ان کو مینج کیا, روزانہ جا کے دھرنے دیتے تھے. فیض حمید صاحب یہ سارا کچھ نکلا نا باہر, تو یہ بھی کل نکلے گا کہ انہوں نے کن کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سازش پکڑی جائے گی. نہیں بھائی آپ کے خیال میں اور دیکھیں ایک اور بات, بنی گالا جائیں گے اڈیالہ جائیں گے؟ ایک سیکنڈ, علیمہ باجی کی آپ نے باتیں نہیں, علیمہ باجی کی باتیں نہیں سنی کل؟ میڈیا والوں کو کہتی بولنا نہیں ہے, ہم اچھے بچے بن گئے, اب کوئی بات نہیں کرنا. یہ پہلے وہی لیما باجی تھی جو گالیاں دیتی تھی, جو کہتی تھی یہ کو عدلیہ ہے, یہ کو ججز ہے, یہ وہی تھی نا. تو عدالت کے حکم پر عمل کر رہی ہے تو اچھی بات ہے نا. نہیں تو پہلے کیوں نہیں 3 سال عمل کیا, پہلے کیوں 3 سال باہر آ کے گالیاں دیتے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں پہلے عدالت نے ذرا لکھ کے نہیں دیا تھا. ابھی تو نہیں بتائیں گے مجھے کیا پتا بھائی, نہیں میں بتائیں اگلی منزل اڈیالہ ہے یا بنی گالا ہے؟ یار ہماری تو دیکھیں نا منزل اڈیالہ ہو یا بنی گالا ہو, ان کی آپ دیکھیں کس طرح نیندیں جو ہیں آرام ہو گئی ہیں. ان کی باتیں چیک کریں, بکھلاٹ چیک کریں. مجھے جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ ان کے اور رہنما تھے احسان بھائی, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ جو ناصر بٹ صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم بالکل ایک پیج پہ ہیں, انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. تو میرا خیال میں نے کوئی پیراسیٹامول لے کے دے, تھوڑی ان کی طبیعت سیٹ ہو, ذرا جو ہے وہ اپنی پوزیشن کے اندر آئے. یعنی آپ ناصر بٹ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ناصر بٹ آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟ یہ گھبرانا نہیں, یہ تو گھبرا گئے ہیں بھائی جان. گھبرانا نہیں ہے تو دور کی بات ہے, یہ تو پہلے ہی گھبرا گئے ہیں, خالی صرف صحت کے حوالے سے آرڈر. ان کو تو آپ نے مشورہ دے دیا, لیکن جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ ہی توقعات قائم کر لی ہیں, زیادہ ہی سیلیبریٹ کر لیا ہے, بہت زیادہ ہی رائی کا پہاڑ بنا رہی ہے کہ یوں ہو گیا. اچھا یہ اور یہ نہیں, میں یہ تجزیہ نہیں ہے, میں ظاہر ہے میں اپنے صحافتی اس کے تحت پابند ہوں کہ میں نام نہ لوں, کسی کا لوں گا بھی نہیں, لیکن آپ کے بہت نامی گرامی لوگوں کو یقین ہے کہ اب واقعی خان صاحب کچھ دنوں میں بنی گالا ہیں, وہ دعویٰ کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ لوگ کو زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر لیا آپ لوگوں نے. مجھ سے کل کہا ہے آپ کے کچھ سینئر دوستوں نے کہ بنی گالا جا رہے ہیں ہم. دیکھیں عمران خان صاحب کو پہلے بھی آفر کی گئی کہ بنی گالا بھجوایا جائے. کل بھی میں نے ان کو کہا گیا کہ آپ کو لندن بھجوا دیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اصول پہ کسی سے بات کروں گا, کمپرومائز ہونے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گا, جو میرا موقف ہے میں اس موقف پر قائم ہوں. تو لائیے یہ تمام تر باتیں جتنی بھی کی جا رہی ہیں یہ بیچارے ان کا وہم ہے. عمران خان اپنے موقف, مجھے کہا ہے, میں خود گواہ, آپ کو کس نے کہا کہ خان صاحب کو لندن جانے کی آفر ہوئی؟ کس نے کہا؟ جی بالکل ہمیں آفر ہوئی, اور دیکھیں میں اب تمام تفصیلات تو نہیں دے سکتا نا. کس نے کیا آفر؟ جی ظاہری بات ہے, جن کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس اختیار, یہ بات ہے, یہ سازش ہے, نقوی کے خلاف. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو جدھر سے کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جائیں, انہوں نے کہا میں 3 منٹ کے لیے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ بھی لیں گے کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنے موقف پر قائم ہے. ہو سکتا ہے ان کا اشارہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی بالکل, نواز شریف صاحب کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ موجود ہے کہ یہ ڈیٹ جو تھی 6 نومبر کو ڈاکٹر محمود کی سربراہی کے اندر
جو ٹیم ڈاکٹر محمود کی سربراہی کے اندر جو سارا یہ چیک اپ ہوا تو اس میں شریف میڈیکل سٹی کے جو ہے ٹیم گئی تھی, اس نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گھر, اور اس ریکمینڈیشن کے اوپر شفٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کی اپنی ٹیم تھی, کیا ہمارے ڈاکٹرز وہاں تھے. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ فلاں رہنما نے الزام دیا کہ وہ بیل پر تھے اور لندن گئے. بیل پر نہیں تھے, میڈیکل بنیادوں کے اوپر ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی. وہ ناصر صاحب جو سازش کرنے والوں کا نام نہیں بتا رہے, آپ آفر کرنے والوں کا نام نہیں بتا رہے, تو پھر میں منیب بھائی کے ساتھ ون آن ون کروں, پھر کیا کروں, وہ بتاتے ہیں مجھے سب. دیکھیں میں کر دیتا ہوں نا, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. آپ بتائیں وہ کس نے بولا کہ لندن جا سکتے ہیں, بات کی گئی کہ آپ کر لیجئے, نام بتاؤ. بالکل طاقتور حلقوں کی طرف سے کہا گیا, نہیں نام دیکھیں, نام طاقتور حلقوں میں نام 50 آ جاتے ہیں نا, ان کی طرف سے کہا گیا. پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں طاقتور حلقوں نے کہا ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا خان صاحب نے انکار کیا, وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ لندن جانے والے نہیں ہیں, وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. میرے بھائی آپ یہ پہلے دن سے چاہ رہے تھے کہ عمران خان ٹوٹے, کبھی بین پہ ستم کرنا, واٹر کینن کا استعمال کرنا, لاٹھی چارج کرنا, کبھی بیوی پہ مقدمات بنانا, کبھی عدت جیسے گھٹیا مقدمے بنانا, کبھی توشکانہ 1 توشکانہ 2 القادہ ٹرسٹ کے 9 مئی کا ڈرام, یہ ساری چیزیں آپ نے کی. آپ کا دل تھا کہ وہ ٹوٹے, لیکن وہ اپنے موقع پر قائم ہے. یہی تو آپ کو رشک آتا ہے کہ کاش نواز شریف بھی ایسے دلیر ہوتا. ابھی اڈیالہ جائیں گے کہ بنی گالا جائیں گے, آپ نہیں بتانے کا موڈ آپ کا ہے نا. نہیں بھائی, تو پھر بریک لوں, پھر منیب بھائی سے پوچھیں. دیکھیں ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی صدا کی ہے, بالکل نہیں. خان صاحب بنی گالا شفٹ ہونے کا نہ ان کا کبھی ارادہ ہوا ہے, نہ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شفٹ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں عدالت سے رہائی چاہتا ہوں, عدالت میرے مقدمات لگائے, اور عدالتی ایک بہت چھوٹا سا بریک لینے دیں. منیب بھائی سے ذرا میں شروع بریک کے بعد آ رہے ہیں, 2 منٹ میں آ رہے ہیں. خوش آمدید کہتا ہے آپ کو. منی فاروق صاحب, ناصر بٹ صاحب اور نعیم پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منی بھائی, ایک تو آپ کا, ہمارے جو دوست ہیں, میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں اور آپ کے بھی ہیں, نعیم پنچوتا صاحب, آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کہا, لیکن ان کی پارٹی کے کچھ لوگ اگر یہ یقین رکھتے ہیں, جو مجھ سے بھی کہا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے, اینڈ آف کورس دے ہیو آل دا رائٹ ٹو ہیو این اوپینین آف کورس, اور ان کی خواہش بھی ہو تو غلط نہیں ہے, ان کے لیڈر ہیں, تو لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب اگلے کچھ ہفتوں میں یا دنوں میں بنی گالا ہوں گے, ان کو مایوسی ہونے جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی, اس وقت تو خبر یہی ہے کہ خان صاحب بنی گالا نہیں جا رہے, اور فرینکلی انہوں نے کوئی بنی گالا جانے کی کوئی خواہش بھی نہیں ظاہر کی, نہ ان کی طرف سے ایسی کوئی استدعا بھی آئی ہے. گنڈا پور صاحب ضرور کوشش کرتے تھے کہ خان صاحب بنی گالا یا کسی جگہ جائیں تاکہ تھوڑے معاملات بہتر ہو, لیکن وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی. لیکن اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو خان صاحب کو کسی نے کوئی ایسی آفر نہیں کی کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک مت تھا جو کریٹ کیا گیا. اور دوسری بات میں عرض کروں گا, دیکھیں یہ جو باہر جانے والی بات ہے نا, اس کو آپ لاجک یعنی تک منطق سے ہمیشہ اینالائز کیا کیجئے. عمران خان صاحب ایک قداور سیاسی شخصیت ہے. اگر اس وقت آج کے اس حصے میں یا آج کل یا آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو وہ کہا جائے کہ لیٹس اسیوم کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں, عمران خان صاحب کے پیچھے پوری دنیا کا میڈیا ہوگا. عمران خان صاحب ایک پاپولر شخصیت ہے, وہ انٹرویوز دیں گے, اس نظام, اس مقتدرہ, اس حکومت, ان کی ایسی تیسی پھیریں گے, پھر روز وہ اپنے عوام سے, لوگوں سے خطاب کریں گے, اور وہ تو پھر ایک ایسی انکنٹرولبل شخصیت بن جائیں گے, تو وہ تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آئیں گے باہر برطانیہ جانے کے لیے. تو وہ تو ویسے ہی وہاں پر بھی دنیا میں بھی ماشاءاللہ ان کو پاپولیرٹی ہے. تو یہ ایک بڑی منطق سے نعیم بھائی والی بات صحیح ہے. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب سے کہا گیا خاموش رہو اور باہر چلے جاؤ 3 سال. خان صاحب نے کہا میں خاموش نہیں رہوں گا, اینڈ وی آل نو دی کائنڈ آف نیچر ہی ہے. دیکھیے نہیں وہ دیکھیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اچھا خاموش نہیں. اب دیکھیں خان صاحب نوئنگ عمران خان صاحب, کوئی انہیں کہہ سکتا ہے اچھا جی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. بھائی وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے؟ ان کا تو جو یہ ہے کہ بھائی میں پاپولر ہوں اور میں الیکشن میں جیتا ہوں. یہاں تو نواز شریف صاحب نے ڈیل آنر نہیں کی تھی, ڈیل آنر نہیں کی تھی نا. 10 سال کی بات ہوئی تھی, 5 سال بعد وہ منظر عام پہ آ گئے. پھر ایک دوسرے ملک کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے آ کے ہم کو دکھایا ایسے لہرا کیا کہ بھائی جان کدھر یہ طے ہوا ہے, ادھر آپ کا سائن تھا یار, آپ کو آپ نے ڈن کیا تھا کہ آپ خاموش رہو گے, ابھی آپ کیوں بولنا شروع ہو گئے. تو خان صاحب تو پھر اور بھی وہ ایک خاص مخصوص نیچر رکھتے ہیں. اور یہ جو ملاقاتیں ہیں, بیرسٹر سیف صاحب مل لیے, ہم سب جانتے ہیں کہ سیف صاحب ظاہر ہے طاقتور لوگوں کے قریب ہیں. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی عدالت نے مجبور نہیں کیا نا سسٹم کو کہ سیف صاحب کو بھی ملواؤ. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟
یہ وہ ملاقاتیں جو بیچ میں بند رہی ہیں نا جی، اس کے بعد اب کل نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. جی ملاقات کے بعد انہوں نے بالکل کوئی بات نہیں کی اور اچھا کیا، لیکن وہ بہت خوش ہے اپنے بھائی کو ملنے کے بعد، جو کہ بہت اچھی ایک بڑی خوشائند خبر ہے. انہوں نے باہر ان سے کچھ نہیں لکھوایا گیا یا کوئی ایسی چیز، انہوں نے ہاں ایک اندر ایک تحریر ضرور لکھی ہے کہ وہ ایک انڈرٹیکنگ سی ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی ایسی بات چیت نہیں کریں گی، اور آئی تھنک انہوں نے آنر کیا ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بیرسٹر سیف صاحب کا جو حوالہ ہے، نسبت ہے اس حوالے سے، وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، وہی دروازے کھلواتے ہیں، وہی بیرسٹر سیف صاحب کو ملواتے ہیں، اور انہی کی ریپرزینٹیٹو تھے بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا حکومت میں. تو وہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، اور خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کے تعلقات کہاں پر ہیں. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ رابطہ رہے، خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ رابطہ رہے. خان صاحب بالکل اس وقت اگر انہیں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اگر انہیں اپرچونٹی ملے تو شاید وہ اتنی برق رفتاری سے کسی بھی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں کہ وہ جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ فلانے نے پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنی اور بھاگ پڑا. تو عمران خان صاحب بھی ایسی ہی ارجنسی دکھائیں گے اگر ان کو مقتدرہ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آفر ملتی ہے کہ آئے بات چیت کریں. لیکن اس وقت تک مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں ایک ایسے جمود کا شکار ہے ہر چیز کہ وہ ایسی کوئی آفر یا ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. نہیں بھائی، آپ ہو سکتا ہے اس بات سے ڈس ایگری کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا. خود علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، خود خان صاحب اپنی جیل سے پہلے کہہ چکے تھے اور علیمہ صاحبہ خان صاحب کے بعد کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتا کوئی. یہ تو آن ریکارڈ بیانات ہے نا کہ ہمیں بتاؤ صحیح چاہیے کیا. تو وہ انگیج کرنے کے تو خواہش رکھتے ہیں نا کہ یار بتاؤ کیا ہے. دیکھیں وسیم بدامی صاحب، بات یہ ہے کہ جو آپ نے بیان دوبارہ کوٹ کیا ہے نا علیمہ آپا کا، اس علیمہ آپا کے بیان کے اوپر ہی وہ بات خان صاحب نے کی تھی کہ علیمہ خان کے بیان کو غلط کوٹ کیا جا رہا ہے تو میری طرف سے جا کر یہ تم نے جواب دینا ہے. اور میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج دوں گا جو میں نے اڈیالہ جیل کے باہر نکل کر خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی تھی. یہ خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے کہا تھا، یعنی انہوں نے دیکھا نا کہ ڈان پہ آگے پیچھے کس طرح چل رہی ہیں، تو انہوں نے فوری کہا کہ بالکل آپ نے جا کر سٹیٹمنٹ دینی ہے اور اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتانا ہے کہ میرا موقف یہ ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی خان صاحب کو کیوں آفر ہوگی، تو نواز شریف کو کیوں کہا گیا تھا کہ کسی سے بات چیت کرنا نہیں چاہتا. یہ کیا کہا تھا آپ کو خان صاحب نے؟ کیا بتاؤ باہر جا کے. جی خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آج سے 3 سال پہلے کہا گیا کہ آپ 2-3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ. میں جو ہے اس نظام کے سامنے یہ جس طرح یہ چاہ رہے ہیں 3 منٹ کے لیے بھی خاموش رہنے کو تیار نہیں ہوں. میں اپنے اصولی موقع پر قائم. یہ عمران خان صاحب نے خود آپ سے کہا اور میں نے آ کے جی بالکل خود کہا، اور میری ویڈیوز پڑی ہیں اڈیالہ کے بارے میں آ کے گفتگو کی تھی. باقی رہ گئی بات، دیکھیں کہ کوئی شاید نواز شریف کے قریب رہا ہو یا کسی اور کے قریب رہا اور وہ سمجھتا ہو کہ فوراً آفر ہوگی اور جوتے پہنے بغیر بندہ بھاگ کے آ جائے گا اور کہے گا کہ شکر ہے مجھے کلفی آئس کریم مل گئی، مجھے آفر مل گئی. عمران خان کی ایسی طبیعت نہیں ہے، آپ عمران خان کو نہیں جانتے. اگر اس کی ایسی طبیعت ہوتی نا تو اچھا ابھی آپ پھر 27 کو باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ 27 ستمبر کو کا وہ پلان ویسا ہی ہے بالکل؟ نہیں بھائی جی بالکل جی، وہ پلان ایسے ہی ہے. اس پہ آج بھی جو اجلاس ہوا اس میں یہ گفتگو ہوئی، سہیل افریدی صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوئی. ہم سندھ میں بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد پنجاب میں بھی جائیں گے. اسٹریٹ موبلائزیشن اسی طرح سے جاری رہے گی، کیونکہ وہ جو تحریک ہے 27 کے حوالے سے ہم نے جو دی ہے تاریخ مارچ کی، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی حقیقی آزادی کی طرف وہ اپنی طرح. اچھا نہیں بھائی، اس دوران یہ خبر آ گئی ہے تو آپ اس پہ تو تعریف کر دینا ذرا ناصر بٹ صاحب کی حکومت کی. جب بھی مہنگا ہوتا ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں. ڈیزل ہوا ہے سستا اور کوئی 1-2 روپے نہیں ہوا بھائی جان، 32 روپے 63 پیسے سستا ہو گیا ڈیزل فی لیٹر. 32 تقریباً 33 روپیہ جی، 1 لیٹر میں 33 روپے کم ہو گیا. ٹوٹل قیمت کتنی؟ پیٹرول 2 روپے، پیٹرول 3 روپے مہنگا ہو گیا. 297 2.97 پیسہ، یعنی 32 روپے. آپ جنگ سے پہلے کی قیمتیں لگائے نا، عالمی منڈی کے اندر اگر جنگ سے پہلے سے بھی کم قیمتیں ہوں تو پاکستان میں 100-150 روپے لیوی ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے. آج اگر یہ 200 پر بھی دیں تو مہنگا نہیں ہے. لیکن یہ کیوں دیں گے سستا عوام کو؟ اس وقت کہتے تھے کہ پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور. آج خاموشی تاری ہے. 33 روپے سستا کر دیا، یہ اچھی بات. جہاز کا تیل سستا ہے، موٹر سائیکل کا مہنگا ہے. نہیں، 33 روپے کم کیا ہے. تو ریٹ عالمی منڈی کے اندر کیا ہے اور جنگ سے پہلے ریٹ کیا تھا، آج ریٹ کیا، اس کو کمپیریزن کریں نا. یہ 200 پہ ابھی بھی 300 سے تو اوپر ہوگا، کیونکہ 450 کے قریب ڈیزل کی قیمت میں نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی. تو وہ پھر بات تو وہی ہوئی نا. تو جنگ سے پہلے کے ریٹ کا موازنہ کیا جائے تو 100 روپے تو ابھی بھی زیادہ ہے.
تو پھر یہ کون سا 363 کا ہے ڈیزل 337. یعنی 200 بڑھا دو 10 کم کر دو کہہ دو کہ ہم نے سستا کر دیا. یار عوام سمجھتی ہے بے وقوف نہ بنائیں. اچھا چلو یار لیکن میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے کم از کم ان حالات میں کچھ تو مطلب 33 روپے سستا ہوا ہے تو کچھ تو ایک اچھی ہاں یہ تو کہتے ہیں 100 بھی بڑھا دیں آپ ہمارا کیا کر لیں گے, اس حساب سے تو بات آپ کی ٹھیک ہے. ناصر بٹ صاحب وہ 27 ستمبر کو نکل رہے ہیں آپ کے در و دیوار ہلانے کے لیے, آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میں اس پہ ہنس سکتا ہوں. اچھا یہ وہ لوگ ہیں, اچھا میں بتاتا ہوں جی. میں بتاتا ہوں ذرا سنیں. ان کے ایک ہیں وہ شفیع جان, جی جی منسٹر آف انفارمیشن ہے یار خیبر پختونخوا کے وہ ناصر بھائی جی. سنیں ہاں سنو دیکھیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹی عید تک 1 لاکھ بندہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے. چھوٹی عید کے بعد ہم نکلیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ چھوٹی گئی, بڑی عید گئی, پھر انہوں نے کہا ایک کنٹینر کھڑا ہے وہ اب تیار ہو رہا ہے, وہ بھی گئی. انہوں نے کہا ہم نے نا اسٹریٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر جگہ اسٹریٹ پاور دکھانی ہے, ہم نے جہاں کھڑے ہوں گے وہیں ہم احتجاج شروع کر دیں گے, وہ بھی گیا. یہ وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ بندہ نکلے گا. میں نے انٹرویو کیا ہے سی ایم صاحب کا, سہیل آفریدی صاحب کا, انہوں نے کہا ہے میں 27 ستمبر کو 2 ملین 20 لاکھ بندہ لے کے آ رہا ہوں. ان کے لیے آج تک 20,000 بندہ نہیں نکلا. 20 لاکھ یہ دیکھیں نا, یہ شیخ چلی والی بات ہے نا. میں آپ کو پھر بتاؤں ان کے اندر اتنی دراڑیں ہیں, یہ ایک دوسرے کو اتنا کچھ برا بھلا کہتے ہیں. حلیمہ باجی کبھی کہتے ہیں منسٹر اپنا وزیر اعلیٰ میری بات کے علاوہ نہ کرنا. وہ سلیمان اکرم راجہ کبھی کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا تم ہائی کورٹ کے باہر نہیں آئے. یہ فارغ ہے. اب یہ راستہ یہ جو اپنا رہے ہیں نا, اس کے پاس یہ رہ گیا, وہ بھی سازش اس کی پکڑی گئی ہے. عمران خان میں آج بتاؤں ایک کام کر لے, اپنی جن لوگوں پہ اس نے کہا تھا نا, جن لوگوں کو اپنے اپنا اس پہ حملہ کر دیں, کیا نام ہے, کہتے ہیں کہ GHQ پہ, کور کمانڈر کے گھر پہ, ان لوگوں نے حملے کیے اور یہ آج تک مانے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم ہیں. آج بھی کہتا ہوں اس کی معافی مانگ لے قوم سے, اس ادارے سے, تو شاید ادارہ اس کو معاف کر دے. یہ جو اس پہ احسان کرتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو گالیاں دیتا ہے. عمران خان ایک ایسا شخص ہے کہ یہ احسان کرنے والے کو نا مزید برا بھلا. یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر مسلط ہوا تھا کوئٹہ میں, وہ لاشیں پڑی, لوگ انتظار کرتے رہے, اس نے کہا نہیں جانا, مجھے نہیں جانا جب تک تم دفناؤ گے نہیں. یہ صرف اس وہ جب ہزارہ کی کلنگز ہوئی تھی, اس کا کاروبار کیا ہے مجھے بتائیں. انہوں نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوتا. جی ہوئی تھی, آپ کو پتا یہ نہیں گیا تھا وہاں, یہ کہا تھا جب تک وہ دفنائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا. وہ کوئی میرا خیال مناسب بیان اور نہیں تھا. مجھے اس کا ایک دوست بتائیں, وہ ایک نعیم ان کا دوست تھا, یہ اس کے جنازے پہ بھی نہیں گیا, آج تک کسی کے جنازے پہ گیا مجھے بتا دیں. تو یہ جو ہے نا سیلفش آدمی ہے, اس نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے, اس پہ کوئی ادارہ کوئی لیکن آپ نے انٹرسٹنگ بات کی, آپ کہہ رہے ہیں بندے نکال لیں گا, یہ نہیں نکال پائیں گے, لیکن یہ جو کام کر رہا ہے نا, یہ رستہ جو انہوں نے پکڑا ہے, یہ ان کو شاید بنی گالا پہنچا سکتا ہے. اچھا لیکن میں ویسے دیکھیں کل میں نے احسن اقبال صاحب سے پوچھا, اس راستے پہ چل پڑا تھا ابھی میں, لیکن دیکھیں احسن اقبال صاحب کو بھی یقین ہے کہ کوئی, میں آپ سنے میں نے کل پوچھا ہے آپ کے بیان پہ نا, احسن اقبال صاحب انہوں نے کیا دکھائے, دونوں کے بیانات دکھا دیں. جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی. تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں, آ جاتے ہیں, سازشی ہمیشہ رہ جاتے ہیں. آج کے فیصلے کو آپ سازش سمجھتے ہیں؟ سازش کوئی نہیں ہے, سازش کہنا مناسب نہیں ہے. کوئی کسی کو آپ ان کو بتائیں, ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. یہ سب تو خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں. ناصر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہے. میں نے آپ سے جو کہا نا کہ یہ جس راستے پہ چلا ہے اس راستے اس کو یہ راستہ نظر آیا, یہ بھی اس کا پکڑا گیا. میں نے جو بات کہی ہے یہ آپ کے سامنے, ابھی آپ اس کو ناکام بنا رہے ہیں سازش کو کہ نہیں. دیکھیں میں بتاؤں, یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے, یہ ناکام ہوگی. اس کا جو راستہ تھا نا یہاں سے ہاسپٹل, پھر ایک بورڈ بنے گا, پھر وہ کہیں گے اچھا اس کو بنی گالا بھیجو, وہ انشاءاللہ تعالی رک گیا ہے. تو جو سازشی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. یہ پھر بتا دوں, اس کے لیے اب اس کو ایک ہی ہے, یہ پاؤں پکڑے کچھ کرے, لیکن یہ اپنے اداروں کے خلاف جس طرح بولتا ہے, جو کچھ یہ کرتا ہے, اس پہ نہ کسی نے اعتماد کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. 190 ملین کے جو اس کو عدالت نے سزا دی ہے, اس کو بتا دیں کہ عدالت اگر تمہیں چھوڑے گی باہر آ جاؤ گے, یہ راستے بنانے تمہیں کچھ نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے میں کنکلوڈ کرتا ہوں منیب بھائی. ایک تو یہ آپ کی انفارمیشن بھی اگرچہ آپ نے یہ رائے ظاہر ناصر صاحب کو تجزیہ یا تشفی دینے کے لیے نہیں کی تھی, صحافی تو اپنی رائے دیتا ہے, وہ کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو بری, لیکن بہرحال یہ آپ کا تجزیہ بھی ان کے اطمینان کا باعث نہیں بن رہا ہے. اور ابھی سمجھتے سازش ہو رہی ہے, نام نہیں بتا رہے, کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سازش کوئی بھی نہیں کر رہا, کبھی لگ رہا ہے کہ سازش میں شامل سارا جہاں ہے, نام ہی نہیں بتا رہے وہ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ 27 تاریخ کو یہ نعیم بھائی نکل رہے ہیں 20 لاکھ بندہ لے کے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پارٹی کا فیصلہ ہے اور ابھی تک تو وہ انٹیکٹ ہے, اور آج تو بیرسٹر گور خان صاحب نے بھی فرمایا کہ جی وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی جیسے ہمشیرہ سے ملاقات ہو گئی ہے اور اگر یہ جو خامخواہ ایک بے تکا سا مسئلہ بن گیا ہے ان کے علاج والا, اور حکومت بھی ذرا وسط القلبی دکھائے, تو میرے خیال میں ایک اچھا جیسچر ہوگا. ایک میرے خیال میں کوئی جواز نہیں رہتا. جہاں تک اب ان کے کیسز کی بات ہے, دیکھیے سپریم کورٹ نے ان کے کیسز کی صرف تفصیل مانگی ہے. سپریم کورٹ اس میں ایز سچ کچھ کر نہیں سکتی کہ جو کیسز اب نیب کے ہیں اپیل سٹیج پر ہیں وہ ہائی کورٹ میں ہیں, وہ اوپر بھی زیادہ سے زیادہ ادھر آئینی عدالت میں جانے ہیں. جو ٹرائل کورٹس میں ہیں ان کو ظاہری بات ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ یہی زیادہ سے زیادہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ جلدی کنکلوڈ کریں. بارنگ دیٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ ناصر بھٹ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, سارے قابل احترام ہے, بٹ ایشو یہ ہے کہ اصل عمران خان صاحب کو اگر این آر او آپ کہیں یا ان کو ڈیل یا ڈھیل, وہ اس صورت میں ہوگی جب عمران خان صاحب کو بیل ملے, کنوکشنز ان کی ایٹ لیسٹ چلیں, سیٹ اسائڈ بات کی بات ہے, بیل ملے, وہ باہر ایک عام آدمی کی طرح آئیں اور اپنے مقدمات چلتے رہیں, کم از کم بیل تو ملے. اگر آپ جیسے میاں صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہوئی اور پھر آگے کا رستہ کھلا. ایگزیکٹلی یہ جو بات, تو یہ ایکچولی ہوتا ہے نا کہ جب رستہ کھلتا ہے رستہ بنتا ہے. میں وہی عرض کرتا رہتا ہوں, پھر بہت سے ہمارے دوست ان کو نہ جانے کیوں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کچھ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کچھ پرسنالٹی کے ایشوز ہیں, ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آج کی خبر تو یہی ہے کہ وہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہا خان صاحب کے لیے جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور نہ کوئی ڈیل ابھی تک بنی ہے, اور ابھی مستقبل قریب میں بھی وہ بنتی ہوئی نظر ایسی کوئی نہیں آ رہی. نہ کوئی ڈیل ہے آپ کے خیال میں, نہ کوئی سازش ہے, اور نہ وہ بنی گالا جا رہا ہے. ابھی سارا کچھ وہی ہے, صحت کو لے کے عدالت نے فیصلہ دیا ہے, بس اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے نا. جہاں علاج ہوگا, علاج انشاءاللہ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا علاج ہو, لیکن علاج کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ واپس تشریف لے جائیں گے اڈیالہ. اور مطلب ایسا تو نہیں ہے نا جی کہ خان صاحب جیسے ماشاءاللہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں اور پھر وہ 5ویں دن کہیں کہ یار آئی ایم فٹ, تو اب ذرا میں ڈمبلز کروں گا, ایکسرسائز کروں گا, تو اس کے لیے تو نہیں انہیں ہاسپٹل رکھا جائے گا نا, اس کے لیے تو پھر انہیں واپس جہاں وہ اڈیالہ میں تھے وہاں شفٹ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ تینوں میں, بہت شکریہ ناصر صاحب, نعیم صاحب اور منیب صاحب. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.